بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پڑھے گا نا، روز قیامت اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب۔ پانی دیکھ کر پینا سنت مبارک ہے۔ راشد عطاری خوابوں کی تعبیر لکھ کر پیش خدمت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں خواب کی حقیقت۔ آج میرا بہت ہی اہم موضوع ہے، یہ تو گندا پانی دیکھنا خواب میں۔ دیکھو اس کے اوپر میری پہلے ویڈیوز بنی ہوئی تھی، الحمدللہ بہت مشہور بھی ہوئی ہے، تقریباً 22,000 یا 20,000 میں شاید ویوز مل گئے ہوئے ہیں۔ دیکھو اپنی تعریف نہیں بتا رہا میں۔ دیکھو یہ ہے گندا پانی، آپ کو میں نے پہلے عرض کیا تھا پانی کی نا 7-8 اقسام ہیں نا، وہ کڑوا، نمکین ہے، کالا، سفید اور بھی کافی ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے یہ پانی دیکھا، گندا پانی دیکھا نا، بے شمار بیچارے نا لوگ اس کے اوپر پریشان رہتے ہیں۔ ظاہر لکھی بھی گئی ہے نا، جو پانی گندا پانی ہوتا ہے نا، گندا پانی کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، گندے پانی کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا بڑا گندا پانی ہے، تو بے شمار میری بہنیں، خاص طور میں میری بہنیں، کیونکہ میری نا 60 یا 65% میری بہنیں ہی مجھے دیکھتی ہیں میرے اس چینل کو، تو بھائی بھی دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ تو میری بہنوں سے میری یہی عرض ہے، دیکھیں گندا پانی ہوتا ہے نا، خواب میں دیکھا گندا پانی دیکھا آپ نے، گٹر کا پانی، نالے کا پانی، یا گرمیوں کا پانی جمع ہو گیا بڑا گندا ہے نا، تو اس سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں گندے جو پانی ہوتا ہے، گندے پانی کی طبیعت اچھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے مانتا ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ہی گندے پانی کی طبیعت بری ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب تو کوئی بہن نے مجھے بتایا تھا، یعنی راشد بھائی میں نے نا، میری امی نے خواب دکھائی، میں نے خواب دیکھا کہ ہمارے گھر میں نا گندا پانی جمع ہو رہا ہے، یہ تو نالی گٹر ہوتے ہیں، گٹر کا پانی جمع ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کو صاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی اچھی تعبیر بن رہی ہے، تعبیر بری بھی ہے کہ گندا پانی جمع ہو گیا، یہ تو صاف کر رہے ہیں، اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی امی کی وجہ سے یا آپ کے جو بزرگ ہیں نا، ان کی وجہ سے ہے نا مشکلات ہے نا، جو مشکلات آپ کو آنی ہے نا، جو پریشانیاں آپ کو آنی ہیں، وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، یعنی وقتی طور پر آئیں گی آپ کی مشکلیں، کچھ عرصے کے لیے آپ کے اوپر مشکلیں آئیں گی، ٹھیک ہے، کچھ ایسے نرم عذاب یا کوئی ایسے آزمائش آئے گی آپ کے اوپر، لیکن اس کا مطلب جو یہ ہے نا آگے کہ صاف کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ دور بھی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ بھی ہوتا ہے کہ گندا پانی پی رہے ہوتے ہیں خواب میں، ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا تو اب دیکھو یہ گندے پانی سے میں نہانا، دیکھنا، ٹھیک ہے، پینا، بعض کا گندا پانی لوگ پیتے تو نہیں ہے، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ دیکھو یار ایک تو سمپل حل یہ ہے پیارے بھائیوں بہنوں، جو خواب برا ہو نا، بعض اوقات نا یہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، بعض اوقات ٹھیک بھی ہوتا ہے۔ دیکھو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر برا خواب شیطان ہی کی طرف سے ہو، ٹھیک ہے، بعض اوقات رب کی طرف سے بھی نا ہمارا جو ہے نا نامہ اعمال ہمارا، اس کو نہیں صحیح کرنے کے لیے خواب آتا ہے کہ انسان غفلت سے جاگ جا، توبہ کر لے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر برا خواب شیطان ہی کی طرف سے ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو، تو بے شک ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا، لیکن بعض اوقات فرشتے بھی آتے ہیں نا پیغام پہنچانے کے لیے، اور بعض اوقات اچھا خواب ہوتا ہے، لیکن جو ہمارا جسم ہے نا، جو ہمارا دماغ ہے نا، وہ اس کی نہیں ہوتی ہے پیداوار، بے شک ہر کام اللہ ہی کرتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گندا پانی دیکھا ہے تو وہ اس کا خواب تعبیر بری ہی ہو، ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کی بے شمار اقسام ہیں گندے پانی کی نا، بڑھ کے اب جو زیادہ نا، جو 80% جو اس کی تعبیر ہے نا، وہ یہی بنتی ہے، 80% تعبیر کہ گندا پانی دیکھا، اس میں نہائے، ٹھیک ہے، وہ پیا یا جمع ہو رہا ہے، اس کی اچھی تعبیر نہیں ہوتی ہے، لیکن پریشانی کی بات بھی نہیں ہے۔ دیکھو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، جب حدیث پاک میں پہلی بات تو آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں، اگر گندا پانی دیکھا نا، آپ گندا پانی دیکھا آپ نے، یا پیا یا نہایا یا جمع ہو گیا، دیکھو حدیث پاک میں ایک حدیث پاک ہے، ایک نا ایک پرندہ ہے، ایک پرندے کے نا وہ پنجے نا، پنجوں کے اوپر خواب نہیں نا، یعنی ایسے ہوا ہوا ہے، وہ ہوتا ہے نا معلق، یعنی لٹکا ہوا ہے۔ جب انسان خواب بیان کرتے ہیں نا، تو پھر اس کی تعبیر جلدی ظاہر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو وہ خواب کی یعنی خواب بیان نہیں کرے گا، تو اس کی وہ جو ہے نا پنجرا نا، جو اس کا ہے پنجہ،
اس کی طبیعت اس کے اندر ہی نہیں رہے گی. بیان کرے گا تو اس کی پھر طبیعت جلدی ظاہر ہوگی. اگر خواب بیان ہی نہیں کرے گا تو اس کی طبیعت بھی ظاہر نہیں ہوگی. تو ایک تو یہ طریقہ ہے خواب بیان ہی نہ کیا کریں. دیکھو آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے ہے. بعض اوقات نا ایسے خواب آتے ہیں کہ انسان بڑا پریشان ہوتا ہے. مجھے خود دیکھو، میں بھی انسان ہوں، میں کون سا کوئی پتہ نہیں کیا ہوں، عام انسان میں بھی نا، الحمدللہ مسلمان ہے نا ہم. مجھے اکثر خواب آتا ہے نا کہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، مثال ہے کہ پولیس آئی ہوئی ہے، مجھے مار رہی ہے، مثال دے رہا ہوں، یا کوئی ایسا عجیب خواب دیکھو نا، تو میں بھی زیادہ انسان ہونے کی حیثیت سے بڑا پریشان ہی ہو جاتا ہوں. لیکن پھر یہ کہتے ہیں اللہ پاک، میں دعا مانگی اللہ پاک میرا یہ خواب ظاہر نہ ہو، پھر میں چپ رہتا ہوں، کسی کو بلاتا نہیں ہے. یہ خواب کی یہ طریقہ ہے. آپ بھی جب دیکھیں نا گندا پانی دیکھا آپ نے، گندا پانی نہا رہے ہیں تو اس کی اچھت بھی نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں. آپ بیان ہی نہ کریں، 2 نفر پڑھیں اٹھ کے، ٹھیک ہے، اور بیان نہ کریں، دعا مانگیں گے اللہ پاک یہ میرا خواب کی طبیعت ظاہر نہ ہو. جو ہمارے نامہ اعمال ہے نا، جو ہم اعمال ہمارے کام ہے، اس کو چیک کریں کہ کون سے ایسے ہمارے جو بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں نا، بالخصوص نماز نہیں پڑھتے ہم، یہ مثال جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا اس سے بچیں، تو پھر انشاءاللہ اچھے سے خواب بھی آپ کو آئیں گے. ٹھیک ہے نا. دیکھو ہم لوگ، ہمارے جو نامہ مال ہے نا وہ اتنا گندا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اچھے سے خواب آئے. ہم کو مسجد نبوی کی زیارت ہو، خانہ کعبہ کی زیارت ہو، تو کسی ولی کی زیارت ہو، لیکن جو ہمارے نامہ مال اتنے گندے ہیں، جو پاک ہستی ہیں، تو ہمارے خواب میں کیسے آئیں گی؟ ٹھیک ہے. یہ امارت نامہ مال کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے خواب پر. تو یہ آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کی فائدے کے لیے میں اتنی ویڈیو لمبی بناتا ہوں کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں. آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے، آپ کو یہ سمجھاتا ہے. یہ ہوتا ہے نا نہیں بیان نہ کرنا، یہ ہوتا ہے نا صدقہ، نماز پڑھنا، دعا مانگنا، اس سے انشاءاللہ یہ سارے دور ہو جاتی ہیں پریشانیاں. خواب کی طبیعت ظاہر ہی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.